السلام علیکم دوستوں، تربیت ٹی وی میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستوں، یوں تو دنیا میں بہت سے بہادر آئے جنہوں نے اپنی دلیری سے دنیا کو فتح کیا اور اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑے، لیکن کچھ فاتحین اس دنیا کی تقدیر ہی بدل کے رکھ دی۔ انہوں نے اپنی جرأت، ثقافت اور عقل مندی سے ایسے ملک اور شہر فتح کیے جس کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم اسلامی تحریک کے ایک ایسے سپہ سالار، جنگجو اور فاتح کا ذکر کریں گے جس نے اپنی کم عمری میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس عظیم فاتح کا نام سلطان محمد فاتح ہے۔ ان کو فاتح یا کانکورر کا لقب بھی دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو بہت سی عظیم فتوحات سے نوازا۔ یوں تو انہوں نے اپنی سلطنت کے لیے بہت سی جنگیں جیتی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا، جس کی بشارت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کری تھی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم لوگ ایک دن قسطنطنیہ فتح کر لو گے اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ دوستو، یہی وہ فرمان تھا جس نے اس وقت ہر مسلمان کے دل میں قسطنطنیہ فتح کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ دوستو، قسطنطنیہ اس وقت دنیا کا عظیم ترین شہر تھا۔ یہ شہر قدرتی معدنیات اور وسائل سے مالا مال تھا۔ بہت سے بڑے بڑے سپہ سالار اور بادشاہ اس شہر کو فتح کرنے کا صرف خواب لے کر ہی اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ اس کو فتح کرنا تقریباً ناممکن سا تھا۔ اس شہر کے 3 اطراف میں سمندر اور صرف ایک جانب خشکی تھی، اور اس شہر میں ایسی اونچی چٹانیں اور پہاڑ موجود تھے جو کسی بھی فوجی مہم کو ناکام بنا دیتی تھی۔ اس شہر پہ بہت دفعہ حملہ ہوا اور بہت سے بادشاہوں نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر سب ناکام ہو گئے۔ اسی لیے بائزنٹینیوں کو میراث میں ملا ہوا یہ شہر بہت بھاتا تھا، اور اس وقت کے بائزنٹائن امپائر کا کیپٹل بھی یہی تھا، اور ان کو پورا یقین تھا کہ اس شہر کو ہم سے چھینا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ دوستوں، بہت سے مسلمان بھی اس کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے امیر معاویہ کے دور حکومت میں قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، لیکن وہ بھی اس کام میں ناکام رہے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اس پر ایسا حملہ کیا گیا کہ سلطنت روم کی بنیادیں ہل گئیں، لیکن تب بھی یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کئی دفعہ مسلمانوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کی کوشش کری، لیکن سب اس کام میں ناکام رہے۔ یہاں تک کہ سلجوق سلطنت کے سلطان محمد بن داؤد نے رومیوں کو شکست دے کر رومی شہنشاہ کو گرفتار کر لیا تھا، مگر پھر بھی یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ پھر سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد ایک نئی سلطنت وجود میں آئی، جس کی بنیاد در بدر بھٹکنے والے چند چرواہوں نے رکھی۔ ان چرواہوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی نسلیں اتنے بڑے دینی اور دنیاوی عہدوں پہ فائز ہوں گی۔ دوستو، 30 مارچ 1432 کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ سلطان مراد نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا۔ جس دن سلطان محمد پیدا ہوئے وہ سال سلطان مراد کی حکمرانی کے لیے بھی بہت اچھا سال تھا، اور پورے سال قحط سالی بھی نہیں آئی تھی۔ سلطان محمد جب 11 سال کے تھے تو سلطان مراد نے انہیں گورنر کی حیثیت سے ہمیسیہ ریاست بھیج دیا تاکہ وہ حکمرانی کا تھوڑا تجربہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے وہاں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم حاصل کری اور ایک جنگجو کی تربیت بھی حاصل کری۔
1444 میں سلطان مراد نے اپنے تخت کو سلطان محمد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، جس وقت سلطان محمد کی عمر صرف 12 سال تھی۔ دوستوں 1446 میں سلطان مراد نے اپنا تخت دوبارہ سنبھالا، کیونکہ ان کی سلطنت کے کچھ وزیر ایک بچے کے سلطان بننے سے ناخوش تھے، اور ان وزیروں نے سلطنت کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی۔ لہذا سلطان مراد کو اپنا تخت دوبارہ سنبھالنا پڑا۔ دوستوں 3 فروری 1451 کو سلطان مراد کی وفات کے بعد سلطان محمد نے باقاعدہ تخت کو سنبھالا اور سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان بن گئے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی۔ تخت سنبھالتے ہی سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ دوستوں سلطان محمد نے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے سے پہلے اپنے تمام باقی دشمنوں سے صلح کر لی تھی، تاکہ وہ اپنی پوری توجہ قسطنطنیہ پہ دے سکیں۔ سلطان محمد نے سب سے پہلے قسطنطنیہ سے 5 میل کی دوری پہ ایک قلعہ تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے فاسفورس کی پوری ندی سلطان محمد کے قبضے میں آ گئی، اور کوئی بھی بائزنطینی سمندری جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ سلطان محمد نے تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج اکٹھی کری، لیکن صرف فوج کی تعداد سے یہ شہر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ خشکی والے ایریے سے اس کی مضبوط دیواروں پہ توپوں سے حملہ کیا جائے۔ اس زمانے میں توپوں کا استعمال شروع ہو چکا تھا، اور سلطان محمد نے اربن نامی ایک یونانی انجینئر سے ایک مضبوط توپ بنوائی، جو کہ بہت بڑے گولے برسانے کے قابل تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی چھوٹی توپیں بھی بنوائیں۔ اس کے علاوہ سلطان محمد نے 180 جہاز کا بیڑا بھی تیار کروایا، اور 1451 سے 1453 تک سلطان محمد زور و شور سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ دوستوں 6 اپریل 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ ابتدا میں سلطان محمد کی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعوں پر حملے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، سرنگیں کھودی گئیں، لیکن قسطنطنیوں کو پتہ چل گیا تھا، اور یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ دوستوں فاسفورس ریور کے راستے ایک ندی، جس کو گولڈن ہارن بھی کہتے ہیں، وہ قسطنطنیہ کی اصل بندرگاہ تھی۔ فاسفورس ندی سے گولڈن ہارن تک جانے کے لیے بائزنطینیوں نے ایک زنجیر بیچ میں ڈال دی تھی، اور اس زنجیر کے نیچے وہی جہاز جا سکتا تھا جس کو وہ چاہتے تھے، جس کی وجہ سے سلطان محمد کا کوئی بھی جہاز گولڈن ہارن، جو کہ قسطنطنیہ کی بندرگاہ تھی، وہاں تک نہیں جا سکتا تھا، اور اسی لیے یہ جنگ جیتنا ناممکن سا نظر آتا تھا۔ لیکن پھر سلطان محمد نے وہ کیا جس کی تاریخ دنیا میں آج تک نہیں ملتی، اور اسی لیے انہیں سلطان محمد دا کانکورر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں فاسفورس ندی سے ایک خشکی والا راستہ مین قسطنطنیہ کے قلعے کی طرف جاتا تھا، لیکن اس راستے پہ جانا ناگزیر تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سلطان محمد نے کئی جانوروں کو ذبح کر کے ان کی چربیاں پگھلائی، اور بہت بڑی لکڑی کے پٹے پہ ان چربیوں کو سکھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان چکنی چربیوں کے ذریعے وہ لکڑی کے تخت چکنے ہو گئے، اور سلطان محمد نے اپنے جہاز قسطنطنیہ کی مین بندرگاہ پہ پہنچا دیے، اور انہیں گولڈن ہارن کی ندی کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ دوستوں یہ منظر دیکھ کے بائزنطینی سکتے میں آ گئے، اور ان کو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جو منظر دیکھ رہے تھے وہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ اس بات پہ آج بھی کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن استنبول کی میوزیم میں آج بھی وہ لکڑی کے تخت کا مجسمہ موجود ہے۔ پھر دونوں طرف سے محاصرہ کر کے شدید گولہ باری کے ساتھ قلعہ زمین بوس ہو گیا، اور یوں آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی، اور سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ دوستوں ہماری اسلامی تاریخ
عظیم جنگجوؤں اور سپہ سالار سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد اور آئیڈیل ان عظیم سپہ سالار کو بنائیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔